کے شو میں طوفان الاقصی آپریشن نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ الاقصی طوفان، اسرائیل کے زوال کا ڈراؤنا خواب۔ آپریشن نے صہیونی غرور کی جڑیں کاٹ دیں۔ پاکستان کا اسرائیلی قابض افات سے فلسطینیوں پر مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ جو آپریشن اس وقت الاقصی میں ہوا ہے، جس کو طوفان الاقصی کہا جا رہا ہے حماس کی طرف سے، اس آپریشن کے بارے میں عالمی میڈیا، جریدے کیا لکھ رہے ہیں، پہلے کچھ آپ کے سامنے چیزیں رکھتے چلیں۔ ایک مڈل ایسٹ کا جو بہت بڑا سیکیورٹی انیشیٹو ہے، اسکوکرافٹ جس کا نام ہے، اس نے اسرائیلی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اپیریٹس پر اہم ترین سوالات اٹھائے۔ اس نے جو الفاظ استعمال کیے کہ اسرائیل واز کاٹ flat footed by the unprecedented attack، اور یہی نہیں، تقریباً تمام جو عالمی جریدے ہیں، اگر اس پروگرام سے قبل ان کا مطالعہ کیا تو سب جگہ ہم نے یہ لفظ unprecedented، disastrous اور اس طرح کے الفاظ اسرائیلی ملٹری اور سیکیورٹی اپیریٹس کے بارے میں سنے اور دیکھیں۔ اگر بڑا پریسائسلی آپ کو بتاؤں، جو فورن پالیسی میگزین ہے وہ لکھتا ہے کہ جو the intrusion is disastrous for Israel، اور پھر اس میں مزید لکھتا ہے the attack is a major failure of Israel's intelligence۔ تمام فورن آبزرورز یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کا میجر فیلئر ہے۔ اسی طرح یہی تقریباً انہی الفاظ میں فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی ہارش الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پیپل ڈسٹریس دا پرفارمنس آف دا موسٹ پاورفل سیکیورٹی اپیریٹس ان دا مڈل ایسٹ۔ تو بڑے کڑے نوعیت کے سوالات جو ہے اس وقت اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز، ان کے انٹیلیجنس اپیریٹس پہ اٹھے ہیں اور عالمی سطح پر اٹھے جا رہے ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے خاص طور پہ اسرائیل کے لیے اب ایز این الائی سپورٹ آئی ہے۔ مسلمان ممالک کا بھی مختلف رد عمل آیا ہے، ٹرکی، ایران کا خاص طور پہ کافی اگریسو، ہم نے دیکھا قطر کا کافی اگریسو آیا ہے، اسی طرح سعودی عرب اور یو اے ای تقریباً سب کے اس وقت طرح سے رد عمل آیا۔ پاکستان کی طرف سے پری 1967 سولوشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسکیلیشن ہے اس کو کم کرنے کا مطالبہ منسٹری آف فارن افیئرز کی طرف سے، اور اسرائیل آکوپائڈ فورسز کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو غزہ میں وہ اس وقت ظلم و بربریت کر رہے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال پر اور ایک بڑا اہم ترین سوال یہ کہ اس کا سپل اوور ایفیکٹ کیا ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ اس پورے خطے پہ کیا ہونے جا رہا ہے، مڈل ایسٹ پر کیا ہونے جا رہا ہے، جس کے معاشی اثرات بھی کیا ہوں گے، پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے اس پوری صورتحال میں، اس پر کیا اثرات آ سکتے ہیں، مرتب ہو سکتے ہیں ان دی نیئر فیوچر۔ ان سارے اہم سوالات کے جوابات کے ساتھ عالمی جریدے کیا لکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا آبزرو کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اس سب کچھ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوگا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں اہم ترین سوالات جس میں ہم نے کہا کہ اس وقت ایک امیجیٹ سوال جو تمام عالمی جریدے لکھ رہے ہیں، جیسے لاس اینجلس ٹائم لکھ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس کا اسپل اوور ایفیکٹ کیا ہونے جا رہا ہے، اس خطے پہ اثرات کیا ہوں گے، اور یہ کیا جنگ خاص طور پہ لیبنان اور دیگر ممالک تک اس خطے میں پھیل سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ بھی ہے کہ اس کا ڈپلومیٹکلی اور پولیٹکلی جو لینڈسکیپ ہے مڈل ایسٹ میں، اس پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، اور پھر اس کا ایک معاشی پہلو بڑا اہم ہے کہ تیلی قیمتیں اور دیگر کیا کیا اس پر اثرات مرتب آگے ہونے جا رہے ہیں، اور پھر ہم کہاں کھڑے ہیں بحیثیت پاکستان ملک، ہم کدھر کھڑے ہیں، ہماری ریاست کی جو پالیسی رہی ہے فلسطین کے حوالے سے ہمیشہ سے، ہم کیا اس سے آگے بڑھ کر کوئی کردار اس صورتحال میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے اہم سوالات عبداللہ گل صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ، ہمارے ساتھ قیصر شریف صاحب جماعت اسلامی کے مرکزی اطلاعات ہیں پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ جناب خرم روکڑی صاحب ہوں گے استحکام پارٹی سے۔
ہم تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. عبداللہ گل صاحب آپ فرمائیے گا سر, یہ جو میجر اور پہلا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یہ جو کس طرح پھیلے گا, اور پھر دوسری بات جو ایک الارمنگ سا جو سچویشن ہے کہ یہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا. کوئی کہہ رہا ہے انپریسیڈنٹڈ تھا, کوئی کہہ رہا ہے ڈیزاسٹرس تھا, کوئی کہہ رہا ہے سرپرائز تھا, پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ اٹ واز دا بگیسٹ فیلئر آف انٹیلیجنس ان اسرائیل, اور جو سب سے بڑا سیکورٹی اپیریٹس تھا. یہ کیسے فیل ہوا اتنا بڑا سیکورٹی اپیریٹس؟ عبداللہ گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو کہتے ہیں کہ بیکمنگ وکٹم آف یور اون پروپیگنڈا. آپ جب اپنا اتنا پروپیگیٹ کرتے ہیں اپنے متعلق کہ ہم تو پتہ نہیں زمین آسمان کے کلابے میں لا دیں گے, اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہوتے. ایسے ہی ہوا جیسے امریکنوں کے ساتھ افغانستان میں ہوا, جب وہ کہتے تھے کہ ہمیں سوئی کا جو ہے وہ پن ہول جو ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ لیکن دیکھا جب حقائق آئے تو مولا عمر جو ہے وہ ان کے موٹر سائیکل کے اوپر 100 cc اس میں سے ان کا گھیرا توڑ کے تورا بورا سے نکل گئے. تو یہ ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا اس کے اندر جو پہلو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرپرائز اٹیک نہیں تھا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سرپرائز تب ہوتا جب مسجد اقصی پہ جو کام کر رہے تھے, جو بے حرمتی کر رہے تھے, جو وہاں لوگوں کو وہ مار رہے تھے, جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو 6 برسٹ جو ہے وہ پورے میگزین خالی کر دیے, ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی. یہ وہ تمام باتیں تھیں جو کہ بتا رہی تھی کہ افینسو آئے گا. لیکن فیلئر یہاں ہے اور سرپرائز یہاں ہے کہ انہوں نے زمین سے, فضا سے اور سمندر کے راستے آپ کے اوپر حملہ کیا, اور آپ کو پتہ نہیں چلا. انہوں نے باقاعدہ پلان کیا, ایگزیکیوٹ کیا, اور یہ دیکھا کہ ان کے انٹیلیجنس کے لوگ کہاں کہاں موجود ہیں. ان کے تمام جو سیکیورٹی جو وہاں کارڈنز تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ بالکل خاطر میں نہیں لائے اور دھجیاں اڑا کے رکھ دیں. ان کا انٹرنیٹ, ان کا جتنے بھی ڈیوائسز تھیں وہ سب جو ہے وہ زیرو ہو گئیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ خبریں ان کو اندر سے مل رہی تھیں. ابھی جو انٹیلیجنس کے لوگ پکڑے ہیں اور جو فوجی پکڑے ہیں, اب ان کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی کہ یہ مقصد کیا ہے. ایسے ہی جیسے آئرن ڈوم جو ہے وہ زیرو ہو کے رہ گئے. اب اس کے اثرات آپ نے پوچھا نہیں, لیکن اثرات سے پہلے عبداللہ صاحب اسے اثرات سے پہلے یہ بتائیے گا عبداللہ صاحب, اثرات سے پہلے کہ یہ جو پلاننگ ہوئی, جتنے بھی یہ جریدے یا سیکیورٹی انیشیٹیوز ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ 1-2 دن یا 1-2 ماہ کا بھی کام نہیں, یہ تقریباً 1 سال کی پلاننگ تھی. تو اس پورے 1 سال کے عرصے میں اس کا تھوڑا پس منظر بتائیں کہ اسرائیل کی جو فورسز آکوپائیڈ ہیں, کیا وہ حماس کو ہلکا سمجھنے لگی, یا کیا ان کو لگا کہ ہماری اسٹرینتھ ہم اتنے ہو چکے ملٹریلی یا ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی کہ اب ہمارے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے؟ کیا وہ ریلیکسیشن موڈ میں آ گئے فرام دا سروائیول موڈ؟ وہ ہوا کیا آخرکار؟ یہ کیوں اینٹیسپیٹ نہیں کر سکے اوور دا ایئر پلان ہو رہا ہے کوئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے عبداللہ صاحب؟ زبردست سوال آپ نے پوچھا, زبردست. اب اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جب افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہونا شروع ہوا اور یہ نظر آ رہا تھا کہ امریکہ وہاں جو ہے ایک ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونے والا ہے, تو تمام عرب دنیا کو ایسے لا کے لائن میں کھڑا کیا جیسے بکروں کو ذبح ہونے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے, اور یک کے بعد دیگرے ان کو کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. اس وجہ سے کہ امریکہ کو پتا تھا اور اسرائیل کو پتا تھا کہ خطے سے امریکہ نے باہر نکلنا ہے اور مشکلات جو ہیں ان کے لیے بڑھ جائیں گی. اس لیے یہ تمام جو باتیں ہوئی وہ اس سے وہ ریلیکس ہو گئے. وہ ریلیکس ہوئے, ان کو آئرن ڈوم کے اوپر بڑا ناز تھا, انہوں نے بڑا اس کا جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا, لیکن نتیجہ جو ہے وہ اس کے برعکس نکلا. ان کی انٹیلیجنس کا اتنا بڑا فیلئر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی 3rd ریٹ انٹیلیجنس سسٹم جو ہے وہ بھی اس سے بہتر پروڈیوس کرتا ہے. موساد جو ہے that turned out to be a zero intelligence agency. میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ موساد کی طرف سے کوئی تو ایکشن ہوگا. اب بوکلاہٹ میں انہوں نے حزب اللہ والوں کو بھی چھیڑ دیا, حالانکہ انہوں نے جوتے کھانے کے بعد حزب اللہ سے ایک معاہدہ کیا اور معاہدے کی خواہش بھی ان کی تھی, اور لبنان کے اوپر دوبارہ بمباری کر دی. اب یہ جتنے خطے کے جو ریجنل سپلنٹر گروپس ہیں, جو جہادی ایلیمنٹس ہیں, وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. ابھی جہاد اسلامی جو ہے وہ آلریڈی ساتھ آ گیا, اسی طریقے سے دیگر جو ہے وہ ساتھ آ رہے ہیں. اب ایک اور بڑا اہم پہلو ہے سیفان صاحب, اور وہ ہے عرب دنیا. عرب دنیا جو کہ امریکہ کے جن کی جو مطلب لیڈرشپ ہے
وہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے ان اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھا رہی تھی. آج اس کے لوگ ترکیہ تک میں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں, باہر نکل آئے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بھنکتے بھنکتے بیانات سے بات نہیں بنے گی, آپ کو سامنے آنا پڑے گا, عملاً کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا. اور بائی دا وے یہ حماس کا پہلی سرج تھی, اس کے بعد ان کی دوسری اور تیسری سرج آئے گی. وہ بے وقوف نہیں ہے, انہوں نے اگر یہ 1 سال سے پلاننگ کی ہے, اور جو کہ پتہ چل رہا ہے کہ کتنی ماسٹر پلاننگ ہے, اگر انہوں نے یہ پلاننگ کر کے آئے تو کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ ریٹیلیشن؟ اچھا, اور عبداللہ صاحب یہ جو پلاننگ ہے, اس پلاننگ میں کیا اور ہو سکتا ہے, اس کا پارٹ 2 پارٹ 3, اور کب تک یہ اپنی ریزسٹنس کو برقرار رکھ سکتے ہیں, خاص طور پہ جو انہوں نے اب جو اپنا واپس حاصل کیا ہے وہاں پر انہوں نے پوزیشن, اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ بتائیں, کیونکہ یہ بہت سے عالمی جریدوں نے, جیسے مثال کے طور پہ لاس اینجلس ٹائمز میں ایک تجزیہ میں پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ it will deprive Washington of any leverage it has to influence Israel. تو یہ جو اسے دیکھا اس طرح جا رہا ہے کہ امریکہ کا لیوریج ختم ہو جائے گا ٹورڈز اسرائیل, اور ان کے جو ٹرمپ ہیں وہ بائیڈن پہ تنقید کر رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے جو نیتن یاہو کے ساتھ کچھ مراد کا معاملہ تھا, تو اب یعنی امریکہ کی اپنی ڈپلومیٹک جو پالیسیز ہیں وہ اب زیر تنقید آ رہی ہیں, اور لکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنا لیوریج کھو چکے ہیں. یہ اثر کیسا ہے اس وقت عبداللہ گل صاحب, یہ کیا اثر ہے اور کیوں ہے, اس کا کیا امپلیکیشن ہے؟ دیکھیں جو امریکہ کا اثریت ہے وہ اس کو جو یہودی میڈیا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں. اب آپ کو یہ یاد ہے کہ ایگزیکٹلی یہی الفاظ زیلنسکی نے کہے تھے یوکرینین کرائسس کے اوپر کہ ہم سے جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. آج امریکہ یہ بھی بتانے سے قاصر ہے کہ اس کی کتنی فورسز وہاں اسرائیل میں موجود ہیں, ان کو بحری بیڑا بھیجنے کی کیوں ضرورت پیش آئی, ان کو کیا وجہ ہے جو ایئر کرافٹ کیریئر وہ بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی شیلڈ پرووائڈ کرنے میں اور ان کو فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کرنے میں اس طرح سے ناکام ہوا جس طرح سے وہ چاہتے تھے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ان کے پرائم منسٹر ہیں بینجامن نیتن یاہو, یہ ایک بڑا اگریسو آدمی ہے, اور پوری دنیا کا میڈیا آج جو ہے کیونکہ وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے, وہ یہ بار بار بتانے کی پاور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ حماس کے دہشت گرد گھس گئے ہیں. بھائی سب سے بڑے دہشت گرد تو تم خود ہو, کیونکہ اگر تم دہشت گرد نہ ہوتے تو تم کسی کے 23 لاکھ لوگ غزہ کے اندر موجود ہیں, 23 لاکھ لوگ, پوری دنیا کی سپورٹ اسرائیل کو حاصل ہے. لیکن حرام ہے کہ لیکن عبداللہ صاحب یہ تو چلے ان کا میڈیا ٹلڈ کر رہا ہے, وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ اشارتاً اس ڈیل کی طرف بات کی جا رہی ہے جو مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک یعنی عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان امریکہ ایک کردار کے طور پر ادا کر کے اپنے ڈپلومیٹک لیوریج یوز کر کے کروانے والا تھا. تو اب یہ لکھ رہے ہیں کہ اب وہ لیوریج امریکہ کے پاس ختم ہو گیا کہ وہ اسرائیل اور عرب ممالک کے بیچ میں کوئی راستہ نکال سکے یا آگے کا مفاہمت کا. تو یہ راستہ بھی اب بند ہو گیا کیا اس کے بعد؟ بھائی ایران اور سعودی عرب کا تو ہو گیا آپس میں معاہدہ کا, وہ تو ٹھیک ہو گئے, وہ اسلحے کی دوڑ بھی ختم ہو گئی, اور سعودی عرب نے امریکہ کو کافی حد تک جو ہے اپنی جگہ کے اوپر رکھ لیا. اب وہ جو لیوریج تھا جو کہ اس امریکہ کا ایک خاص اس خطے کے اندر, آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیرین وار ہوئی اور امریکہ اپنے جہاز بھیجنا شروع کیے وہاں, تو اچانک رشین اور چائنیز جہاز جو تھے ایئر کرافٹ کیریئر وہ آ کے وہاں کھڑے ہو گئے, جس کے نتیجے میں امریکہ کو بھاگنا پڑا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کانفلکٹ ذرا زیادہ طویل ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ کتنے پانی میں ہے حماس اور اس کے ہواری, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ روس اور چین جو ہے امریکہ کو ذلیل کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے آئے گا اور وہ دکھائے گا ایک دفعہ. اس لیے میرے خیال میں لیوریج جو ہے اس ٹائم پہ امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس نہیں ہے. ان کو اپنی یہ جنگ جو ہے چمکتی لڑنی پڑ رہی ہے, اور چمکتی لڑیں گے تو چاروں طرف سے یہ یاد رکھیں کہ آپ حکومتوں کو تو منع کر سکتے ہیں, لیکن آپ سپلنٹر گروپس کو, اخوان المسلمین اور دیگر لوگ جو ہیں جو کہ اسرائیل سے ستائے بیٹھے میں ہیں, وہ وہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس پہ قیصر صاحب کی طرف میں آتے ہوئے عبداللہ صاحب آپ نے ایک بڑے اہم پہلو کی نشاندہی کی کہ ایک تو وہ ریاستی رد عمل ہے جو مسلمان ممالک کا آیا ہے, اور پھر ایک وہ ہے, ایک تو سپلنٹر گروپس ہیں, پھر دوسرا ایک وہ ہے جو سڑکوں کے اوپر عوامی صورت میں عوام کے دل, عوام کے جذبات جو دھڑک رہے ہیں اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ, وہ نظر آیا. تو قیصر صاحب
یہ پاکستان میں بتائیں صورتحال کیا ہے یہ خاص طور پہ عوام کی, اور کیونکہ جماعت اسلامی مین اسٹریٹ پاور اکثر ان معاملات پہ شو کرتی رہی ہے اپنی, اور کرے گی بھی مستقبل میں, کچھ لائمل ہے آپ لوگوں کا, اور آپ مطمئن ہیں جو اسٹریٹ پاور عالمی سطح پر مسلمان ممالک سے شو کی گئی ہے آن دس ایشو؟ قیصر صاحب بہت شکریہ سیفان صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت جو غیر مسلم بھی ہیں ان کی بھی بڑی تعداد اس وقت جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے. کئی اشروں سے یہ ظلم اور زیادتی لوگ دیکھ رہے ہیں, اور عبداللہ صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ بات کر دی ہے. میں باتوں کو دہراؤں گا نہیں بلکہ اگلی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت اہم موقع ہے اس وقت جو پاکستان سمیت مسلم دنیا ہے اس کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے, اور اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ 74 لاکھ رکھنے والی جو فوج ہے ہمارے مسلم ممالک ہیں, اگر دیکھا جائے تو 2,75,00,000 مربع میل مسلم ممالک کے پاس ہے. یہ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں فلسطین کے ساتھ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ بالائے طاق رکھتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے یہ موقع ہے کہ فلسطین کو اس غاصبانہ قبضے سے آزادی انشاءاللہ ملے گی. جس طرح آپ نے افغانستان میں دیکھا کہ پوری دنیا نے جس طرح وہاں پر اپنی طاقت آزمائی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں مسلمانوں کو سرخرو کیا, اور آج افغانستان جو ہے وہ اسی خطے پہ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پر پاکستانی جو عوام ہے ان کے دل جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. فلسطین کے لیے ہر کوئی پریشان ہے, ہر کوئی دعا گو ہے, اور فلسطین کے مجاہدوں نے جو کام کیا ہے اس پر سارا پاکستان جو ہے اور مسلم دنیا جو ہے وہ بہت خوش ہے اور مسرت کا اظہار کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ایسا پیدا کیا ہے کہ اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ نہیں, اللہ کی طاقت جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے, اور تمام اسلحہ اور تمام ٹیکنالوجی جو ہے وہ ناکام ہے اس کے سامنے. اپنے حق کے لیے فلسطینیوں نے جو قربانیاں دی ہیں, ہمارا قبلہ اول جو ہے جس طرح ابھی بھی محاصرے میں ہے, اور جس طرح ماضی میں ہم سنتے رہے دیکھتے رہے, ہر مسلمان کے ایک ایمانی وابستگی اور جذباتی وابستگی ہے فلسطین سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آگے بڑھ کر بڑا کردار ادا کرنا چاہیے, اور اسی طرح جو اقوام عالم ہے جو مسلمان ممالک نہیں بھی ہیں ان کو بھی ظلم اور زیادتی پر جو ہے وہ وقت آیا کہ آگے بڑھ کر آواز اٹھائیں تاکہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملے, اور جو ناجائز قبضہ ہے کئی اشروں سے اور کس طرح ظلم اور زیادتی کے جو پہاڑ توڑے گئے ہیں ان کا جو ہے وہ اسرائیل سے حساب کیا جائے. مطلب آپ اس سے مطمئن ہیں کہ جو ریاستی سطح کے اوپر مسلمان ممالک کا اس پر رد عمل آیا ہے, ایران کا رد عمل, پھر اس کے بعد لبنان کا رد عمل, قطر کا رد عمل, یو اے ای کا رد عمل, عمان, سعودی عرب, پاکستان, یہ بطور ایک جماعت اسلامی آپ لوگ اور یا جو اس پر ایز این انڈیویجول آپ مطمئن ہیں کہ یہ جو جس طرح کا رد عمل دیا گیا, از اٹ اگریسو انف؟ کیسر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رد عمل جو ہے یہ خوشائند ہے, لیکن اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. کیا کرنے کی ضرورت آگے؟ اور ان تمام ممالک کے جو سفارتی سرکلز ہیں اور سفارتی جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو اس لیول پر لانے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہو. اسرائیل نے جتنا آج تک ہمارے مسلمانوں پر, فلسطین بہنوں پر, بھائیوں پر, بچوں پر جو ظلم کیا ہے اس کو پوری طرح سامنے لانے کی ضرورت ہے. اس تعریف کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اس زمین پر جو ہے یہ اسرائیل کا قبضہ کروانے کی کوشش کی گئی اور کہاں کہاں سے لوگوں کو لا کر یہاں پر جو ہے وہ آباد کیا گیا. حقیقت میں جن کا یہاں پر ایک چھوٹا سا حصہ بنتا ہے جو پاکستان کا اس پر موقف آیا ہے فارن منسٹر کا کہ پاکستان is deeply concerned by the escalating hostility in the Middle East. مزید انہوں نے اس وائلنس اور آپریشن بائی دا اسرائیلی آکوپیڈ فورسز اس کو مذمت کی ہے. انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ جو پری 1967 بارڈرز ہیں اور جو یو این ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق مسئلے کا حل ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ الفاظ ہیں, ان میں جان ڈالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے مزید؟ یعنی کیا آپ دیکھیں یہ پاکستان ہماری جو حکومت ہے ان کو پاکستانی حکومت کو 24 کروڑ عوام کے دلوں کی صحیح ترجمانی کرنی چاہیے. جو شدت اور جو جذباتی پن ہے مسلمانوں کا, پاکستانیوں کا فلسطین کے حوالے سے, اس کی حقیقی ترجمانی ہوگی تو پاکستان کوئی مؤثر اور بہتر کردار جو ہے وہ ادا کر سکے گا. یہ موقع ہے کہ امریکہ کو نو کہہ کر اپنی امت مسلمہ کو یس کہا جائے, اور فلسطین جو ہماری طرف فلسطین دیکھتا ہے, ہم ایٹمی قوت ہے, ایٹمی پاور ہے, پاکستان کا ایک مقام ہے, پاکستان کو اپنے اس مقام کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ
یہ تاریخی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے بڑی واضح اور دو ٹوک پالیسی دی تھی کہ یہ ایک نجائز ریاست ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, اسی پالیسی کو جو ہے دوبارہ سے دہراتے ہوئے امریکہ کو نو کہہ کر پاکستان کو امت مسلمہ اور فلسطین کے بہن بھائیوں کو یس کہنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ نتیجہ خیز موڑ پر آیا ہے تو یہ میرٹ پر ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کا حق ان کو ملے, یہ قبضہ ختم ہو, اور اسرائیل جو ہے جو ناجائز ریاست ہے جو بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو ریورس گیئر لگے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی حکومت نے قدرانہ قدم نہ لیا تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنی حکومت کو کبھی معاف نہیں کرے. اچھا یہ معاف نہیں کرے گی, اس پہ آپ لوگ آپ کا جو احتجاجی لاحمل ہوگا اس پہ میں بات بھی کروں گا, لیکن یہ ہمارے ساتھ خرم روکڑی صاحب ساتھ موجود ہے. خرم صاحب, اس کو بہت سے لوگ آپ ساتھ ہیں. خرم صاحب آواز آپ تک آ رہی ہے؟ خرم حمید صاحب, خرم حمید صاحب تک ہماری آواز نہیں جا رہی ہے, جب آئیں گے ساتھ تو ہم ان سے بات کریں گے. لیکن عبداللہ گل صاحب, اس کو بہت سے لوگ 9/11 سے تشبیہ دے رہے ہیں. اچھا 9/11 کے بعد یہ ہوا تھا کہ ایک ڈویژن سا آ گیا تھا, پھر اس کے بعد سے ہم نے دیکھا تھا عالمی سطح پہ ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی گروپس بنے تھے, تبدیلیاں آئی تھی عالمی سطح پر. تو اس کے بعد بھی کیا وہی تبدیلیوں پہ جو قیصر صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ضرورت ہے کہ مسلمان ممالک الفاظ سے زیادہ اس پر آگے ترجمانی کریں اپنے عوام کے جذبات کی, یہ کیسے ہو سکتی ہے ترجمانی عبداللہ گل صاحب ہمارے معاشی سیاسی سماجی حالات کو دیکھتے ہوئے؟ عبداللہ گل صاحب دیکھیں سیفان صاحب, غیرت ہے بڑی چیز, جہان تگدوم میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردار. بات یہاں یہ نہیں ہے, ہمیشہ 313 1000 کے لاؤ لشکر کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ ان کو فتح دیتا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ایمانی مسئلہ ہے. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ میں اسٹرانگلی آبجیکٹ کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کے جو ٹویٹ ہے جس کے اوپر میں نے بڑا اعتراض بھی اٹھایا, اور میں بڑے مؤدبانہ انداز میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کو وہ ٹویٹ واپس لینا چاہیے جس میں آپ 2 نیشن کا 2 اسٹیٹ سولوشن پیش کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ہم تو اس پر ریاست تسلیم نہیں کرتے, اسی وجہ سے اپنے پاسپورٹ کے اوپر ہم نے اسرائیل کا نام جو ہے وہ ختم کیا ہوا ہے. ہمارا پاسپورٹ دنیا کے ہر ملک پہ جو ہے وہ جانے کے قابل ہے, ماں سوائے ریاست اسرائیل کے. پاکستان کا یہ انہونا پاسپورٹ دنیا کے اندر, اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر الحمدللہ. اب دوسری طرف یہ ہے کہ آپ 1967 سے پہلے کے بارڈر کی بات کر رہے ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فورن آفس؟ کیا فورن آفس کو معلوم نہیں ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ریاست ہے, وہ ناجائز ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ فلسطینیوں کا علاقہ ہے, یہ ان کو واپس دینا چاہیے. اور جب تک کہ پاکستان کا بچہ زندہ ہے وہ ٹکرانے کے لیے تیار ہوگا. میں بہرحال یہاں جذباتیت کو چھوڑ کے لیکن عبداللہ صاحب یہ مجھے پتا ہے, عبداللہ صاحب ایک انہوں نے وضاحتی بیان بھی بعد میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا, اور یہ جو بیان جو فورن آفس کا جو میں پڑھ رہا تھا پری 1967 والا جیلانی صاحب کا, تو یہ کیلکولیٹڈ پالیسی میجرز ہیں جو وہ اناؤنس کر رہے ہیں, یہ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ دیز آر مسٹیکنلی انہوں نے بول دی ہیں؟ کیونکہ یہ جو بہت جذباتی اور حساس معاملات ہیں عوام کے لحاظ سے بھی, سیاست کے لحاظ سے بھی, ریاست کے لحاظ سے بھی, کیوں ایسی بات پھر کریں گے؟ یہ کیوں کی انہوں نے ایسی بات؟ عبداللہ صاحب کو کیا لگتا ہے؟ جب وہ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام اور اسرائیل جو فلسطین کے لوگوں کے مطابق پالیسی بنائیں. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا عبداللہ صاحب آپ کی آواز کٹ کر آ رہی ہے, آپ کو ہمیں رابطہ دوبارہ سے کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی آواز صحیح آئے. خرم روکڑی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اب تک آواز آ رہی ہے سر؟ نہیں جی, چلیں جی ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آتے ہیں. ہمارے ساتھ قیصر صاحب موجود ہیں, عبداللہ گل صاحب ہیں, خرم روکڑی صاحب. آفٹر دس بریک ہم بات کر رہے ہیں ریاست پاکستان کے رد عمل پر. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں.
بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ہم بات کر رہے ہیں عالمی سطح کے اوپر جو جریدوں نے لکھا, عالمی جریدے کس طرح اسرائیل کی فورسز, ان کی جو انٹیلیجنس اپیریٹس ہے اس کی ناکامی پر پوری دنیا کیا ہیڈ لائنز بنا رہی ہے, یہ آپ کو بتایا, اور کس طرح سرپرائز, شاکنگ اور ان کے لیے ایک سال میں پلاننگ نہ پکڑنا ان کی ناکامی اور آج ان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ گفتگو کہ عالمی سطح پر جو رسپانس رہا, خاص طور پر مسلمان ممالک, اور ابھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کا جو رسپانس رہا وہ کیا ہے, کیا ہونا چاہیے, اور حقیقی معنوں میں عوام کی ترجمانی کیا ہو سکتی ہے, اس پر گفتگو. خرم صاحب آپ ساتھ ہیں, خرم روکڑی صاحب, یہ فرمائیں کہ آپ مطمئن ہیں, خاص طور پر پہلے اسلامی ممالک کی اگر رد عمل کی بات کی جائے جو ہو رہا ہے وہاں پر اسرائیل حماس کے بیچ میں اس پر, یا آپ کو لگتا ہے کہ اٹ کوڈ ہیو بین مچ مور ایگریسو؟ خرم صاحب دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بات وہ کرنی چاہیے جو ممکن ہو, اور بات وہ کرنی چاہیے مسلمانوں وہاں پر. اب یہ جو کانفلکٹ ہے یہ جب سٹارٹ ہوا تو کیا اس کو کوئی پذیرائی کی جائے گی؟ پہلی چیز اس کی شدید مذمت کی جائے, اور اس کی یہ کنٹینیوٹی ہے جو بڑے عرصے سے وہاں پہ چلی آ رہی ہے, اور پھر ایک کانفلکٹ ڈیولپ ہوا ہے, اور ہمیں حکومت پاکستان نے جو موقف کیا, پریزیڈنٹ کی حکومت نے کہ ہم آگے بڑھ کے ایک امن پروسیس کے لیے اس چیز کو, اس بڑے کانفلکٹ کو روکیں تاکہ نقصان الٹیمیٹلی جا کر ہمارے باقی مسلمانوں کا جو وہاں پر ہے ان کے نقصان کو بچایا جا سکے. جب ہم ایک ایموشنل کورس لے کر پبلک کے ایموشنل کورس کو سپورٹ کرتے ہیں, مجھے بتائیں 5 دن بعد یہ ساری پبلک کی ایموشنل باتیں یہیں پہ ختم ہو جائیں گی, اور 6 دن کے بعد جب ختم ہوگا تو جو اس کی آڑ میں دوبارہ وہاں پر موجود مسلمان ساتھ ہوگا سارے یہاں پہ خاموش ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں کے اندر مگن ہوں گے. تو ممالک یا بڑے ممالک یا ہم, اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ حملے شروع کر دیں تو ایسے نہیں ہوتی چیزیں, نہ ملک کس طرح چلتے ہیں, نہ ملک کس طرح چلائے جاتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ تمام ممالک سنجیدگی کے ساتھ زور دیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں, اور تمام وہ قوتیں, تمام وہ لوگ جو وہاں پر امن پروسیس کے لیے بہت بڑا کام کر چکی تھیں, انفارچونیٹلی وہ تمام امن پروسیس آج ڈی ریل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ایسی چیزیں کی جائیں گی, کرائی جائیں گی جس کی بنیاد پر پھر ملائن کیا جائے گا اور پھر مزید وہاں پہ اٹراسٹیز ہوں. اچھا خرم صاحب, اس میں ایک پہلو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں درست ہے, اس میں یہ ظلم و ستم تو جاری ہے, سالوں سے جاری ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا کہیں کہ سال 2000 کے بعد سے اب تک 12,000 بچے جو صرف پتھر مارنے پہ 14 سال 15 سال 16 سال کے, ان کو بھی وہاں پہ ایجنسیز نے پروزیکیوٹ کیا ہے, سزائیں سنائی گئی ہیں, قانون بنائے گئے, ملٹری رولز 1264 1265 جن کے تحت ان کو ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے, اور نہیں پتا کتنے بچے ابھی بھی انڈر ڈیٹینشن ہے فلسطینیوں کے اسرائیلی فورسز کے پاس. تو اب یہ جو موقع ہے اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یا تو ایموشنلی اس کو ٹریٹ کریں, یا پھر ہم اس موقع سے مسئلہ فلسطین کے کیا ممکنہ حل کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں؟ کیا ایسا بھی اس میں اپورچونٹی ہے کوئی, اور کس طرح ہو سکتا ہے؟ اچھا, اصل چیز یہی ہے وہ کیا اپورچونٹی ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیا ہے, کس طرح ہو سکتا ہے؟ اصل چیز یہی ہے کہ فلسطین آزاد ریاست کا قیام, جی, اس امن پروسیس کو, اس ریاست کے قیام کے معاملات بہت قریب پہنچ چکے تھے, یہ بات کوئی نہیں کرے گا, اور اس کے لیے تمام جو دنیا وہ قوتیں کہ جو صلہ رحمی رکھتی ہیں اور جو معاملات کو نرمی اور ساتھ دیکھتی ہیں, وہ اس مشن کے قریب پہنچ چکے تھے. اور آج جب دوبارہ اس قیام, ریاست کے قیام, جو امن پروسیس کو اس حالات کے اندر پھر ڈیریل ہو جائے گا تو نقصان کس کا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. دیکھیں ہمارے لیے ابھی ہم نے بات کر رہے تھے کہ وہ ایک ناجائز ریاست ہے, ناجائز ریاست ہے, موجود ہے, اس وقت آن گراؤنڈ ہے. اب اس کو کیا آپ کہیں گے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے؟ وجود تو اس کا ہے. اب اس کا اسرائیل کا بھارت کا گٹھ جوڑ ہے. ہمارے لیے زیادہ تشویشناک چیز ان کا کشمیر کے اندر یا پاکستان کے اندر, وہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے خطرہ ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح اسٹرانگ کرنا ہے. تیسری چیز کہ فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ ہمارا مطالبہ تھا, اور ہم اس امن پروسیس کو ڈیریل نہ ہونے دیں, اور ہم پوری دنیا کو اس بات پر لے کر آئیں کہ وہ اس چیز کو اس طریقے سے لے کے چلے کہ اسرائیل وہاں پہ ظلم سے رک جائے. یا تو آپ یہ کہیں کہ اسرائیل پر, میں یہ کہوں گا کیونکہ ہم اس بات کی بنیاد پر اس غیرت کا تقاضا کرتے ہیں کہ جس غیرت کے تقاضے کے بعد
نہ ہم نے خود کچھ کرنا ہوتا ہے، اور پھر جو وہ لوگ جو وہاں پر جو ظلم و ستم کو سہیں گے وہی رہ جاتے ہیں۔ اچھا خرم صاحب، آپ کے نزدیک حل وہ تھا جو ایک پیکٹ یا ڈیل کی صورت میں مسلم ممالک، عرب ممالک کر رہے تھے، امریکہ بھی اس میں تھا، اور وہ ممکنہ حل تھا؟ یہ مسائل کو بڑھانے کی بات ہوئی ہے جو ابھی ہوئی ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں اس پر؟ یہ مسائل بڑھیں گے۔ اچھا، اس سے مسائل بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سر آپ کا بڑا امپورٹنٹ ایک اوپینین ہے، میں چاہوں گا کہ دیگر مہمان بھی اس پہ بات کریں۔ کیسا صاحب، حل وہ تھا جو عرب ممالک، میں نے جس طرح بولا کہ وہ جس طرح بڑھ رہے تھے، یہ خرم صاحب یہ بول رہے ہیں، جو ابھی ہو رہا ہے یہ حل نہیں ہے، اور اس پہ اگر کوئی ایموشنل رسپانس آتا ہے تو یہ مزید بگاڑ ہے نہ کہ حل ہے۔ قیصر صاحب، ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیے، یہ حل یہیں سے نکلے گا۔ افغانستان کا حل جو ہے وہ کتنا امن پروسیس، اگر میں خرم صاحب سے پوچھوں کہ کس نے کتنا امن پروسیس کے لیے جدوجہد کی اور کیا ہوا، اور افغانستان کا حل جو ہے وہ کیسے نکلا، اور کشمیر کا حل جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے اور کیسے نکلا، کل کو نکلے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نجائز قبضہ ہے پچھلے 100 سال سے زیادہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے قدم آگے بڑھائے، اور عالمی طاقتوں نے ایک گٹھ جوڑ کے تحت جو ہے اس چیز کو فلسطینیوں سے ان کا علاقہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چھینا اور اس پر قبضہ کیا۔ اب ہمارے لوگ وہاں پر مسلمان بہن بھائی جس ظلم اور ستم کا شکار ہے، آئے روز خبریں آتی ہیں، اس کے باوجود کہ میڈیا ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی جو خبریں آتی ہیں وہ سنی نہیں جا سکتی، وہ تصاویر اور ویڈیوز دیکھی نہیں جا سکتی۔ اور خرم صاحب کا یہ کہنا کہ صرف امن پروسیس کے لیے کوشش سے حل نکل آئے گا، میں اسے ایگری نہیں کرتا۔ اگر یہ حل نکلنا ہوتا تو 10 اشرے جو ہیں وہ ایسے نہ گزرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پر ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ بھی اس کا جواب دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے نوجوان مجاہدین نے جو کام کیا ہے، جو ان کے پاس اسلحہ تھا، جو ان کے پاس تھوڑی بہت جتنی بھی اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو یہ ان کا حق ہے، وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ان کو اخلاقی طور پر سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کو اس وقت جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں ذہن سے نکال کے ہونا چاہیے کہ کون کیا سوچے گا اور ہمیں کیا نقصان ہوگا۔ اللہ کے ہمیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ نقصان ہوگا، جو حل ہے وہ اچھا اس پہ کیسا صاحب میں یہ بتاؤں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں لوگ ہیں جو آکوپائڈ ہیں، فورسز جو آکوپائڈ فورسز ہیں، ہم کہہ رہے ہیں 4-5 دن میں بھول بھال جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، تو اس کا خمیازہ وہ لوگ بھگتیں گے جو انڈر آکوپیشن ہیں۔ کیسے صاحب یہ بول رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خرم صاحب کی یہ جو بات ہے ٹھیک ہے، اسرائیل حملے کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہے ہیں، اگر یہ جدوجہد وہ نہ کریں تو کیا وہ خاموش ہے؟ کیا وہ ان کو حق دے رہا ہے؟ کیا وہاں امن قائم ہو جاتا ہے؟ کیا ان کے حقوق اور عزت محفوظ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی۔ اور جس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا ہے، پوری دنیا کو جو ہے اس چیز کا پتہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پوری امت مسلمہ، پوری دنیا جو ہے وہ، جس طرح آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کے امیر نے کل بھی جو نگران وزیر اعظم ہے ان کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، ان کے ٹویٹ کے حوالے سے اس کی مذمت کی تھی اور مطالبہ کیا تھا۔ اب بھی ہم نے پورے پاکستان میں یکجہتی فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور ایک فنڈ بھی قائم کر رہے ہیں کہ پوری امت مسلمہ پاکستان جو ہے وہ اس کی قیادت کرے، اور لوگ باہر نکلیں، اور یہ جو جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ فلسطین کے اندر جو ہے 10 اشروں سے کیا ہو رہا ہے، اور کون ظلم کر رہا ہے، کون زیادتی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں سفارتی، میں نے بھی یہ کہا کہ سفارتی رستہ تمام مسلمان ممالک کو جو ہے وہ بھی اختیار کرنا چاہیے، تمام پریشر جو ڈیولپ ہو سکتا ہے وہ بھی کرنا چاہیے، عالمی حقوق کے جو ادارے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں اس سے پہلے عبداللہ صاحب آپ کا بھی موقف اس موقع پہ لوں، جو اقوام عالم ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی یہ بتانا چاہیے۔ خرم صاحب اس پہ آپ کو جواب میں کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ جو آپ نے بولا تھا، پھر میں عبداللہ صاحب، جی خرم صاحب پلیز اگر کہتے ہیں تو پھر میں آگے۔ بات یہ ہے کہ جس کو جہاں کے حالات کا درست علم ہو اور وہ اس پر کلام کرے تو وہ پھر اس کا کلام وزنی ہو جاتا ہے۔ افغانستان کی مثال کو اگر آپ فلسطین سے ملائیں گے تو یہ مثال کسی صورت ملتی نہیں ہے۔ افغانستان کی مثال کے اوپر اگر آپ فلسطین کو لے کر جائیں گے تو یہ مثال نہیں ملتی۔ ہم یہاں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ چاہے جماعت اسلامی بیان دے یا کوئی بھی بیان دے، بیانات بات ہے عمل کی۔ آپ عمل میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ کون جائے گا؟ وہاں پہ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے۔ بات یہ ہے کہ اسلام کا جو ملبہ گرنا ہے، جو مسائل آنے ہیں، کیا ہیں یا کس طریقے سے اس کا قیام آیا، اور وہ کس طریقے کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے،
میرا پھر میں آج کا دن آپ نوٹ کر لیجئے, اسی چیز کو پھر آج سے 1.5 مہینے بعد پروگرام کیجئے گا. تمام لوگ, تمام مسلمان تو آج وہاں پر ہیں, کسی نے ایک آدمی اور اٹراسٹیز کا نتیجہ بھگتنا ہے. مسلمان ممالک اور دیگر تمام وہ ممالک جو آج آپ کے ساتھ مل کر وہاں پر اپنی کوششوں کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, آج اس کے بعد ان رویوں کے بعد آپ کے سامنے پھر ہوگا کہ بتائیں جی آپ یہ کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں. نہیں اچھا, آپ نے جو ایک سوال پوچھا خرم صاحب کہ عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں, آپ وہ کہہ رہے ہیں کیسے صاحب فنڈ جمع کریں گے, کیسے صاحب آپ وہ فنڈ لے کے وہاں جا سکتے ہیں کیا, جو فنڈ جمع کریں گے, یا عملی طور پہ کیا ہوگا اس فنڈ کا؟ کیسر صاحب, کیسر صاحب آپ تک آواز آ رہی؟ جی کیسر شریف صاحب ساتھ ہیں. سر میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو. جی خرم صاحب بات کریں. جی جی مجھے آپ ہی کے پروگرام سے مجھے اس دن بتائیے گا کہ 1 روپیہ بھی وہاں تک پہنچا سکے کوئی, میں آپ کو پھر میں کہوں گا کہ آپ جیت گئے. اچھا 1 روپیہ, 1 روپیہ بھی. اچھا خرم صاحب یہ چیلنج کہہ رہے ہیں کہ 1 روپیہ بھی وہاں تک پہنچا سکے تو آپ کہیں گے کہ وہ یہ مطلب آپ جیت گئے. کیسا صاحب فریز ہیں ابھی, ہے نہیں ہمارے ساتھ, اگر وہ آ جائیں گے تو ہم ان کا جواب لیتے ہیں. خرم صاحب ساتھ ہی موجود رہے. عبداللہ گل صاحب, یور اوپینین آن دس, جو خرم صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایموشنل ہونے کے بجائے معقول رویے کے ساتھ, تھوڑا سمجھ بوجھ کے ساتھ معاملات کو ٹھنڈا کرتے ہوئے اور حل کی طرف بڑھنا ہوگا, اور حل وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے جو ایک ڈیل کی صورت میں عرب ممالک کے ساتھ امریکہ اور سب مل کے کر رہے تھے, وہ ممکنہ حل تھا. عبداللہ گل صاحب, یور اوپینین آن دس پلیز. جی بڑا انٹرسٹنگ ہے. سرنڈر اور اپیزمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ جب اپنائی گئی, چاہے وہ کشمیر میں اپنائی گئی, چاہے وہ فلسطین میں اپنائی گئی مسلمان ممالک کی جانب سے, تو آپ کو اس کا نتیجہ کیا ملا؟ جس ڈیل کی طرف بڑھ رہے تھے, میں ذرا یاد کرا دیتا ہوں کہ ڈیل آف دا سینچری کی تھی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی, اور اس کے اندر فلسطین کی ریاست کو ہی ختم کر دیا گیا تھا اور گوگل کے نقشے پہ تھے اس کو ہٹا دیا گیا تھا. کیا یہ ڈیل چل رہی تھی؟ کیا اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہاں لوگوں کو وہ بالکل بسا دیں گے, اور مسجد اقصی کے اندر یہ جو ابھی واقعات ہوئے, اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ مسجد اقصی کے اندر کون گھسا تھا؟ کیا سیفان خان گھسا تھا؟ کیا خرم حمید روکڑی صاحب گئے تھے؟ کیا عبداللہ گل گیا تھا؟ یا کیسر صاحب گئے تھے؟ کون گیا تھا؟ وہ اسرائیلی فوجی گئے تھے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, اور یہ جذباتیت جو ہوتی ہے یہ انسان کے ساتھ ہی ہوتی ہے, کیونکہ جو ٹیکنالوجی وداؤٹ موریلٹی جو ہے نا از ایکول ٹو راسکیلٹی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیل آف دا, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے دیکھ لی, 3 جمعے آپ کھڑے رہے, کشمیر مل گیا آپ کو. کیا انہوں نے کشمیر میں ظلم اور دہشت گردی بند کر دی؟ کیا لوگوں کو قتل کرنا اور عورتوں کو بے آبرو کرنا چھوڑ دیا؟ کیا کشمیر کے حوالے سے کوئی سیٹلمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آ رہی ہے تو میں سننا چاہوں گا, اور بالکل دل سے سنوں گا, اور 1 مہینے بعد پروگرام کر لیں. میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں کہ آج پیسہ گیا ہے ان کو, پاکستان سے گیا ہے. اچھا. لوگوں کو لوگ دیتے ہیں, بڑے بڑے طریقہ کار موجود ہیں دنیا کے پاس, ہماری سمپتھی موجود ہیں. اگر ہماری یہ پالیسی غلط ہے تو پھر یہ بتائیں کہ سیرین وار کے اندر جو ہم نے جہاز مار گرائے تھے, اور اچھا عبداللہ صاحب, پھر مجھے عبداللہ صاحب تھوڑا سا اس کو ہم وہ کرتے ہیں نا, عبداللہ صاحب تھوڑا سا اس کو سمیٹتے ہوئے مجھے بتائیں کہ آپ اسٹیپس بتائیں نا ہمیں کرنا کیا. آپ نے کہا پیسہ آج گیا ہے وہاں پر, ہم فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں, مورلی سپورٹ کر سکتے ہیں, کیا ملیٹریلی بھی سپورٹ کرنے کا مطالبہ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ, یہ بھی ہونا چاہیے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, نہیں, میں ملیٹریلی سپورٹ اگر ضرورت ہو تو ضرور کرنی چاہیے, لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں اس ٹائم پہ حماس ایک بہت منظم انداز میں کام کر رہی ہے, اور اگر قطر جیسا ملک جس کے اندر امریکن بیس موجود ہو, آپ مجھے بتائیں اتنا سا چھٹانک بھر ہے قطر, اور اگر ان کے اندر وہ باقاعدہ کھل کے حماس کو $100 ملین دے رہے ہیں اور اس کی کھل کی سپورٹ کر رہے ہیں, امریکہ کے باوجود وہاں اڈا ہونے کے, اور امریکہ ان کا نمبر 1 ایلائی ہے اسرائیل کا,
تو مجھے بتائیں پھر کیا قطر کو ہم قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے؟ قطر کا آپ نے ذکر کیا عبداللہ صاحب، بڑا آپ نے خوب ذکر کیا، ان کا ریسپانس بڑا پڑ رہا تھا قطر کا، بڑا بہترین الفاظ میں انہوں نے کہا کہ وی آر ڈیپلی کنسرنڈ اوور دا ڈیولپمنٹس آن دا غزہ اسٹرپ. انہوں نے کہا جی سوللی رسپانسبل اسرائیل کو انہوں نے کہا ہے، سوللی رسپانسبل فار ایوری تھنگ، اور جو وائلیشنز ہوئی ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہیں، ریپیٹڈ انٹروژنز ہوئے ہیں آن دا ہولی اسکا ماسک الاقصی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ذمہ دار قرار دیا کہ انہوں نے اگنائٹ کیا ہے اس پورے معاملے کو، ایموشنز کو بھڑکایا. قطر نے تو بڑا ہی جا کے نہ بیلنس دیا بلکہ ہٹ کیا اسرائیل کو اپنے رسپانس میں. عبداللہ گل صاحب میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ قطر نے باقاعدہ کوئی ڈھکے چھپے، کوئی شوگر کوٹڈ الفاظ نہیں کہے، انہوں نے ڈائریکٹ براہ راست جو ہے ان کو مورد الزام ٹھہرایا. کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ کیا آج ایک نیوکلیئر پاکستان کیا یہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے سرنڈر اور اپیزمنٹ کی پالیسی کشمیر میں اپنائی، کیا کشمیر مل گیا آپ کو؟ آپ نے افغانستان کو جب ایکسپٹ کرنا تھا آپ نے نہیں کیا کیونکہ امریکہ بہادر نے اجازت نہیں دی تھی. آپ نے جو ہے آج پاکستان کا اتنا بڑا مقام ہے سیفان خان، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ جا کے وہاں پوچھیں عرب دنیا سے، اسرائیل کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں پاکستان کا نام سن کے. اسی پاکستان نے جب وہ انڈین جہازوں کے وہ اپنا مارکنگ کے ساتھ سری نگر ایئرپورٹ کے اوپر آئے تھے اسرائیلی جہاز، تو پاکستان نے وہ دھمکی لگائی تھی، میرے والد نے دھمکی لگائی تھی، یہ خرم صاحب کو معلوم ہے، اور 2 گھنٹے میں اسرائیلی جہاز بھاگ گئے تھے، ہمارے نیوکلیئر پر حملہ کرنے آئے تھے. کس لیے بھاگ گئے تھے؟ کیونکہ پاکستان سے ڈرتے ہیں. پاکستان عالم اسلام کی سپر پاور ہے، آج لیڈنگ رول لینے کا ٹائم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے ان کے اوپر چڑھ دوڑیں. اس میں آپ فائنینشلی جو بولا عبداللہ گل صاحب، میں قیصر صاحب ساتھ ہیں، اور کیونکہ اچھا میں قیصر صاحب میں کیونکہ خرم صاحب نے یہ بولا ہے، اور خرم صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ جی جی بالکل. آپ نے عبداللہ گل صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا پیسہ تو آج بھی گیا ہے. خیر میں پہلے قیصر صاحب کا رسپانس لوں. قیصر صاحب، خرم حمید صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ 1 ماہ بعد پروگرام کر لیں، اگر 1 روپیہ بھی جو جمع ہوا ہے وہ آپ یہاں سے بھیج سکے تو آپ جیت گئے، ورنہ میں جیت گیا. آپ جو پیسہ جمع کر رہے ہیں وہ وہاں پہنچائیں گے کیسے؟ وہ سوال اٹھا رہے تھے، اس کا جواب پلیز. کوئی چینل ہے آپ کے پاس دینے کا پیسے وہاں پہ؟ دیکھیے یہ ریاست جو ہے اپنا پاکستان کی ریاست ہے، ظاہر ہے اس کی اجازت اور ان ساری چیزوں کے ساتھ چیز ہوتی ہے، ان کو حوصلہ کرنا چاہیے اور سٹینڈ لینا چاہیے. اور پوری قوم کے جو جذبات ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی حکومت کو وہی پالیسی جو ہے وہ اپنانی چاہیے. وہ پیسوں کا پوچھ رہے ہیں کہ پیسے وہاں پہنچ پائیں گے، جماعت اسلامی کے پوری عالمی جو ہماری تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، باقی ان کے سب کے ساتھ لوگوں سے رابطے بھی ہوتے ہیں، تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو نئی ایک فضا اور ہوا بنی ہے، پاکستان کی حکومت اجازت دے گی تو کوئی رستہ بن جائے گا. اجازت دے گی تو رستہ بن جائے گا. یعنی آپ شور ہیں کہ 1 ماہ بعد پیسے پہنچائے. خرم صاحب، یہ عبداللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں پیسہ آج بھی گیا ہے، اور قیصر صاحب پر امید ہے کہ پیسہ جائے گا اگر یہاں سے گیا فائنینشلی، تو آپ کو بھی چاہتے ہیں. جی خرم صاحب، شیطان گزارش یہ ہے کہ حکومت کچھ بھیجے گی وہ جائے گا، حکومت. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے اچھا سٹیپ لیا ہے، اور آپ کو باقی تمام ممالک کے ساتھ مل کے میکسیمم پریشر ایگزرٹ کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشنز میں، اور اس کے حل کی طرف جانا چاہیے. اور بیوہ جو ہو جاتی ہے، جو بچے یتیم ہوتے ہیں، جو بچے فیس کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کی بیواؤں کی تعداد میں اضافے کا سوچتے ہیں. اور یہ جو جذباتی، میں بالکل قائل نہیں ہوں کہ یہاں وہ جذباتی کلام کہے جائیں کہ جن کی بنیاد پر اپنے ملک کا کوئی درست عمل بھی نوجوان نسل اس کے اوپر لعنت بھیجے اور کہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. وہ بات کرنی چاہیے جو ریئلزم کی ہو. آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تمام مسلمان ممالک کے ساتھ مل کر میکسیمم پریشر ایگزرٹ کریں تاکہ حالات وہاں پہ ٹھیک ہوں اور معاملات وہاں پہ درست ہوں، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہو. یہ ہے حل آپ کے پاس. نہیں لیکن آپ نے بھی آپ کی سیفان صاحب کے بعد ہوگا یا مہینے بعد ہوگا یا خرم صاحب، ابھی بہت سی مثالیں عبداللہ گل صاحب دے رہے تھے کہ وہ اپیزمنٹ کی پالیسی سے کچھ ہوا نہیں، لیکن قیصر صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. پہلے سر قیصر صاحب. خرم صاحب، آپ کی اس پالیسی سے پچھلے 100 سالوں میں کس نے کیا کام کیا؟ مجھے وہ کارنامہ بتا دینا جو آپ کے مسلم ممالک نے اور پاکستان نے آپ کی بیان کردہ پالیسی سے جو ہے وہ کر لیا ہو. ہم خود امن کے قائل ہیں، لیکن امن اس صورت میں کہ آپ کے گھر پر قبضہ کر لیا جائے، آپ کی خواتین کی عزت محفوظ نہ ہو، آپ کے بچے محفوظ نہ ہو،
تو کون سا امن ہے کہ آپ وہ امن تلاش کر رہے ہیں؟ فلسطین نے جتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، لاکھوں لوگوں نے اپنی کئی نسلیں انہوں نے قربان کی ہیں، کشمیر نے کئی نسلیں قربان کی ہیں. ہم اس حل کے مخالف نہیں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن کر کون رہا ہے؟ مسلمانوں کی بات کون سن رہا ہے؟ ظلم جہاں بھی دنیا میں ہو رہا ہے، عبداللہ صاحب اور کہتے ہیں آپ نے یہی بات تقریباً یہ کہ 100 سال میں نتیجہ کیا نکلا ہے. خرم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ 100 سال کی اس پالیسی کا، امن والی کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا ہے تو آپ کیا نکلے گا؟ میں یہ پوچھتا ہوں، میں صرف پوچھتا ہوں آپ دوسرا حل بتا دیں تاکہ وہ صبح شروع کریں. جی کیسر صاحب دوسرا حل میں بتاتا ہوں دوسرا حل کہ جو وہاں کے نوجوانوں نے یہ جو حملہ کیا ہے اور وہاں جو اپنی جدوجہد کو دوبارہ سے انہوں نے ری شیڈیول کیا ہے اور آگے بڑھ کر نظر آئے ہیں، ہمیں پوری طور پر، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر ہر حوالے سے ان کی مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے اور اس کو عالمی مسئلہ بننا چاہیے. 57 ملک جو ہیں آپ کے، 74 لاکھ آپ کی فوج ہے، کوئی بھی رستہ نکالیں. اگر دیگر چیزیں وہاں جا سکتی ہیں تو مسلمان کا خون اتنا سستا ہے کہ اس کو جیسے مرضی کوئی بہائے، لیکن جب وہ کوئی جواب دے ایسا اس پر کیونکہ چند سیکنڈ ہے خرم صاحب، اگر لاسٹ آپ رسپانس کرنا چاہیں پلیز. میں صرفان ایک بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں دو باتیں اس کے اندر بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے پریشر ایگزرٹ کر کے، اسرٹ کر کے، کیا او آئی سی سے ہم نے جو ہے کشمیر میں کرفیو ختم کروا لیا؟ کیا یونائٹڈ نیشن کے اندر جو قراردادوں کو روند ڈالا کیا وہ ختم ہو گئی؟ کیا آرٹیکل 370 اور 35 سے واپس آ گیا؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ سیاسی، سفارتی، اخلاقی بنیاد کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں آتے ہیں وہ طریقے. کیا سیرین جنگ کے اندر پاکستان ایئر فورس نے ان کے جہاز نہیں اسرائیل کے مار کے رہے تھے؟ وہ کون سی بات تھی؟ کون سا ایسے کوئی وہ ترم خان ہے ان کا کھل گیا ہے جتنی کلی کھلنی تھی؟ کچھ بھی نہیں رہ گئے، وہ اندر سے کھوکھلے ہیں، ڈر کے مارے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. خرم صاحب آپ کا کوئی لاسٹ رسپانس اگر خرم صاحب کے حالات برے ہو چکے ہیں. میرا خرم صاحب رسپانس جی سر کہ جو پہلے انہوں نے میری آدھی بات کو کنڈیم کرتے ہوئے اس چیز کو پراپرلی جیسے باقی ممالک کے ساتھ مل کر میکسیمم پریشر ایگزرٹ کرنے ہیں کہ یہ ظلم اور اٹراسٹی بند ہو. اس کے بعد کی باقی جتنی باتیں ہیں وہ ان جذبات پر ہیں کہ جو آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا اور نہ ہو سکتے ہیں. ہمارا کام ہے کھڑے ہو کے اس کام کو اس طریقے سے لے کے جائیں کہ وہاں پہ یہ چیز ختم ہو. اور دس از واٹ شوڈ ڈو. ہمیں اس کو ہر محاذ کے اوپر، سفارتی طور کے اوپر ہمیں اس کو بہت بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا ہے اور قیصر صاحب، گل صاحب وقت دیا اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کی ہے. دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاملات بہتر ہوں اور جو جدوجہد ہے اس کا کوئی حتمی رنگ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.